اور ایک بڑی مشہور روایت ہے کنز العمال کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کو مسجد سے دور رہنے والے پر ایسی فضیلت حاصل ہے. میں فضیلت بتاؤں؟ چلو بتانا تو ہے ہی خیر آپ کو، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا بات کو خاص طور سے بتانا چاہیے تاکہ سننے والا دلچسپی سے سنے. فرمایا کہ مسجد کے قریب رہنے والے کو مسجد سے دور رہنے والے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو گھر بیٹھنے والے پر فضیلت حاصل ہے. ایک تو وہ ہے جو گھر پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ہی فرق ہے مسجد کے قریب رہنے والے اور دور رہنے والے کو. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں، کسی ایک مضمون کی کوئی حدیث سن کر یا کوئی آیت سن کر فوراً نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. پہلے اس تعلق سے دونوں احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے، دونوں آیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے بعد نتیجہ نکالنا چاہیے. تو ایک روایت تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کی فضیلت کیسی ہے دور رہنے والے سے. دیکھیں، ایک تو ہوا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور ایک ہوا اپنے گھر پر بیٹھنے والا. بیٹھنے والے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو بیچارے معذور ہیں ہاتھوں کی وجہ سے، ٹانگوں کی وجہ سے، آنکھوں کی وجہ سے، یا کسی اور جسمانی یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے معذور ہیں، نہیں جا سکتے، جانا چاہتے ہیں نہیں جا سکتے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر کسی عمل کے ثواب عطا فرمائے گا. کوئی شخص تھا جو بیچارہ نابینا ہے یا پیروں سے معذور ہے، بستی میں کسی کا انتقال ہو گیا، نہیں جا سکتا شرکت کر سکتا اس کے جنازے کے اندر. کوئی شخص رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، پڑوس کی مسجد میں قرآن مکمل ہوا، نہیں جا سکتا وہاں پر. کوئی شخص بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو ان سارے اعمال کو اس کے عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب دے دیں گے. اور یہی معاملہ جہاد کا بھی ہے. کوئی آدمی جانا چاہتا تھا، لگنا چاہتا تھا، نکلنا چاہتا تھا، لیکن بیچارہ معذوری کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو فرمایا اس کو بغیر نکلے ثواب ملے گا. لیکن ایک شخص وہ ہے جو جا سکتا ہے، جس کو کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے گھر پر بیٹھ گیا، اس کا معاملہ اور ہے. اب بتائیں، اس کا معاملہ اور نکلے ہوئے کا معاملہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہی بات ہے جو مسجد کے قریب رہتا ہے اس کے بارے میں، اور جو مسجد سے دور رہتا ہے اس کے بارے میں. لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک بات کو سن کر فوراً نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے، بات دوسری بھی سن لینی چاہیے. بھائی ہم بھی وزیر آباد سے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جتنا مسجد دور سے آتا ہے، مسجد کے دور سے آتا ہے، ہر قدم کے اٹھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہر قدم کے رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں. ایک نیکی میں اضافہ ہوتا ہے ہر قدم پر، ایک گناہ معاف ہوتا ہے ہر قدم پر. تو یہاں پر قریب رہنے والے کی بھی فضیلت ہے اور دور سے آنے والے کی بھی فضیلت ہے. ایک ہمارے ساتھی ہیں، آتے ہیں دور سے آتے ہیں. جب ایک مرتبہ میں نے یہ روایت بیان کی تو مجھ سے کہنے لگے، مولانا میں تو پیدل نہیں آتا، میں تو گاڑی سے آتا ہوں. تو کیا پیدل آنے والے کا ثواب مجھے گاڑی پر آنے سے مل جائے گا؟ کیسا سوال پوچھا. اب دیکھو، شوق ہے، آ رہے ہیں، اور بندہ کیوں ثواب کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ اجر ملے تاکہ میں کوشش کروں. تو میں نے کہا جی گاڑی سے تو میں بھی آتا ہوں. تو کہنے لگے مولانا ثواب مجھے ان کا پیدل چلنے والوں کے برابر ملے گا یا کچھ کمی ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کرام جو جنگ میں نکلتے تھے نا، جو میدان جنگ کے اندر جا کے جہاد کرتے تھے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ جو بندہ پیدل آیا ہے اس کو ایک حصہ دو، اور جو بندہ گھوڑے کے ساتھ آیا اس کو 2 حصے دو. ایک حصہ اس کا، ایک اس کے گھوڑے کا. تو سواری پر آنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل عطا فرمایا. تو ہمیں امید ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھو، اگر سمندر کے اندر سوئی ڈال دیں تو سوئی کی نوک پر ایک بوند لگ جائے گی سمندر میں سے، تو پھر بھی وہ بوند کم ہو گئی نا، پروردگار کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی.
وہ دینے والا ہے، دے کے خوش ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو. کمی تو ہمارے مانگنے میں، ہمیں مانگنا نہیں آتا اصل میں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے مانگنے والا بنا دے. یہ دنیا دار ہے نا جو مانگتے ہیں، وہ ایسے مانگتے ہیں ایک ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور ہم اتنے بڑے بھکاری ہیں کہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہم تو خاندانی بھکاری ہیں اس کے دروازے کی. بس یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے. تو جب میں نے ان کو یہ روایت، میں نے ان کو جب یہ بات بتائی، اتنے خوش ہوئے، کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا شاید پیدل چلنے والے کے برابر مجھے ثواب نہ ملے، آپ نے تو مجھے ڈبل ثواب کی خوشخبری دے دی. تو اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار دے کر خوش ہوتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں.